بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اگر کوئی شخص اپنے باپ کی جائیداد کو باپ کی زندگی میں فراڈ کرتے ہوئے، باپ کی مرضی کے خلاف یا باپ کے علم میں لائے ہوئے یا باپ پر دعوے ناجائز کرتے ہوئے بذریعہ ہبہ اپنے نام پر منتقل کروا لے، تو جب باپ فوت ہو جائے اور اس کے دیگر وارثان کو اس ہبہ کے بارے میں علم میں آئے کہ ان کے ایک بھائی نے تمام بہنوں کو اور تمام بھائیوں کو فراڈ کرتے ہوئے باپ کی پراپرٹی سے، باپ کی وراثت سے محروم کر دیا ہے، تو ایسے تمام لوگ اپنے حصہ کو حاصل کرنے کے لیے عدالت کے اندر دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اور اس ہبہ کو خارج کروا سکتے ہیں۔ کینسلیشن آف گفٹ کا جو ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ ایسا دعویٰ دائر ہوگا جناب سول کورٹ میں، اور قانون جو ہے اس پر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا، یعنی قانون داد رسی خاص کا جو سیکشن 42 جو ہے اس کے تحت یہ دعویٰ دائر ہوگا۔ اور بات کرتے ہیں اس کی میعاد سماعت کی، تو آرٹیکل 120 جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جب وہ ناجائز ہبہ ہوا اس کے 6 سال کے اندر یہ دعویٰ دائر ہو سکتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے دیگر وارثان کو اس کا علم نہ ہو سکا تو پھر جب ڈیٹ آف نالج ہوگی اس سے یہ مدت شمار ہوگی، اور اس سے اس مدت کے اندر یعنی 6 سال کے اندر، علم ہونے کے 6 سال کے اندر یہ دعویٰ کینسلیشن آف گفٹ کا جو ہے یہ دائر ہو جائے گا۔ اختیار سماعت کے حوالے سے یہ سول کورٹ میں دائر ہوگا، اور علاقائی اختیار سماعت کے حوالے سے جس کورٹ کے علاقائی اختیار سماعت میں یہ کام ہوا، جہاں پر یہ جعلی ہبہ ہوا، وہاں پر یہ دعویٰ دائر ہو جائے گا۔ تو کورٹ فیس جناب اس پر لگے گی، اور اتنی لگے گی کہ سیکشن 7 کی سب سیکشن 12 کی سب سیکشن سی کے تحت اس پر کورٹ فیس کا اطلاق ہوگا۔ تو اس پر جتنی آپ اس کی جو ہے ویلیو لکھیں گے اپنے دعویٰ کے اندر، آپ خود تحریر کریں گے، اس کے مطابق اس کے اوپر کورٹ فیس کا اطلاق ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، اس بات پر ڈسکس کرتے ہیں کہ جب یہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو مدعی اس میں کون کون سے اہم نکات ہیں جو لے، جن کی بنیاد کے اوپر جو جعلی ہبہ ہے وہ منسوخ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے مدعی اس میں موقف لے گا کہ جو یہ ہبہ ہوا ہے یہ دھوکہ دہی پر مبنی ہے، فراڈ کے ذریعے ہوا ہے، اور ریونیو آفیشل سے ساز باز کر کے ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پر مدعی تحریر کرے گا کہ اس پر ہبہ کی جو شرائط ہیں وہ مکمل نہ ہے۔ مثال کے طور پر ہبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، آفر، یعنی باپ نے اس بیٹے کو آفر کی کہ بھائی میں آپ کو یہ اپنا رقبہ جو ہے وہ ہبہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور بیٹا کیا کرے گا، اس کو قبول کرے گا، یعنی ایکسیپٹنس۔ اور نمبر 3، اس پر قبضہ، یعنی قبضہ جو ہے پوزیشن مکمل طور پر اس کو ڈیلیور ہو گیا ہو۔ تو یہ 3 شرائط ہیں کہ جناب یہ شرائط پوری نہیں ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے 3 پر قبضہ مکمل ہونا یہ میں نے تحریر کیا۔ نمبر 4 میں آ گیا کہ ہبہ مرض الموت، یعنی جو آدمی ہبہ کر رہا ہے اس کی کنڈیشن اتنی ویک تھی کہ اسے وہ موت کے قریب تھا۔ ایسا ہبہ جو اس شکل میں کیا جائے جب آدمی مرنے کے قریب ہو تو پھر وہ اپنی آزاد سوچ کے ذریعے وہ ہبہ نہیں کرواتا۔ اس حوالے سے جب اس کو گراؤنڈ بنایا جا سکتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر دعویٰ کو خارج، یعنی گفٹ کو خارج بھی کروایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہبہ کرواتا ہے اور اس کے 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ ہبہ مرض الموت تھا۔ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں کہ ہبہ مشروط تھا۔ اگر کسی ہبہ کو اس حوالے سے کیا جائے کہ اس پر کوئی کنڈیشن لگا دی جائے کہ جناب یہ کام ہوگا تو یہ پراپرٹی میری طرف سے آپ کو ہبہ ہے، ایسا ہبہ بھی جو ہے منسوخ کروایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، ہبہ کا مقصد دیگر وارثان کو محروم کرنا۔ تو یاد رکھیے جو ہبہ ہوتا ہے وہ کسی آدمی کو، کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو، کسی عزیز کو صرف اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ باپ یہ کہتا ہے، یعنی واہب یہ کہتا ہے کہ مجھے اس شخص سے بڑی محبت ہے، اور محبت میں اپنی اس پراپرٹی کو اسے گفٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یعنی محبت میں۔ ایک تو ہو گیا محبت میں، اور ایک ہو گیا کہ محبت میں نہیں کر رہا بلکہ اس وجہ سے اس کو گفٹ کر رہا ہوں کہ میں دوسرے تمام وارثان کو محروم کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں کہ لڑکی نے مثال کے طور پر اپنی مرضی سے شادی کر لی، باپ کی مرضی سے نہیں کی بلکہ اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اب باپ نے کیا کیا کہ اس بیٹی کو محروم کرنے کے لیے اپنی پراپرٹی ہبہ کر دی اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ ہبہ بیٹی کو محروم کرنے کے لیے ہوا ہے، بیٹے کی محبت میں نہیں ہوا بلکہ بیٹی کو محروم کرنے کے لیے ہوا ہے، لہٰذا یہ ہبہ جو ہے ہبہ کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتا اور یہ ہبہ ٹوٹ جائے گا۔ مزید جناب اس میں اب اگر ہبہ جو ہے وہ زبانی تھا، ہبہ 2 قسم کے، ایک تحریری ہبہ نامہ جسے کہتے ہیں، اور یہ جناب سب رجسٹرار کے ادھر سے پاس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہبہ۔
ہبا زبانی ہبا جو ہوتا ہے وہ پٹواری کے پاس جا کر اسے درج کروایا جاتا ہے، اس کی رپٹ درج ہوتی ہے اور پھر تحصیلدار بیانات لیتا ہے اور بیانات کے بعد میں اس کو پاس کر دیتا ہے۔ تو اگر ہبا زبانی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ کوئی مجلس ہو، اس مجلس میں وہ گواہان موجود ہوں، اس مجلس میں واہب ہبا کرنے والا اور ہبا لینے والا سارے لوگ موجود ہوں، وہ مجلس ثابت کرنی ہوگی۔ اگر وہ مجلس نہیں ہے یا جو ہبا پاس ہو رہا ہے وہ بھی تحصیلدار مجلس کے اندر نہیں کروا رہا تو بھی ہبا جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ اب زبانی ہبا میں بہت ہی اہم چیز ہو جاتی ہے جناب رپٹ روز نامچہ، پٹواری کی رپٹ روز نامچہ۔ اس میں جناب دونوں فریقین یعنی واہب اور جس کے لیے ہبا کیا جا رہا ہے وہ لوگ، پھر وہ تصدیق کنندہ اور گواہان، یہ سارے لوگ جاتے ہیں پٹواری کے پاس اور وہاں پر جا کر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ پٹواری اسے تحریر کرتا ہے، پٹواری کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جسے روز نامچہ کہا جاتا ہے۔ اس روز نامچے میں اس ساری کیفیت کو اور ان کے بیان کو تحریر کرتا ہے، اس میں ان کے انگوٹھا جات لگواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی تب بھی ہبا خارج ہو سکتا ہے۔ اب جناب اس سے آگے چلتے ہیں۔ جناب یہ فراڈ کی تفصیل لازم ہے جی، جب دعویٰ دائر کیا جائے گا تو اس میں ایک بہت عام غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ آرڈر 6 رول 4 آرڈر 6 رول 4 وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایلیگیٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہبا ہے یہ بذریعہ فراڈ ہوا ہے، دین آپ کو اس فراڈ کی مکمل تفصیل لکھنی ہوگی کہ بھئی فراڈ کس طرح ہوا ہے۔ سمپل یہ لفظ لکھ دینا کہ ہبا فراڈ کے ذریعے ہوا ہے یہ ناکافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آرڈر 6 رول 4 کو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ فراڈ کو ایلیج کر رہے ہیں تو پھر فراڈ کو آپ لکھیں کہ اس کو موڈ کیا تھا، یعنی کس طریقے سے فراڈ ہوا۔ اب اس سے آگے آخری جو اس حوالے سے میں مزید بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو اہم ترین ہے وہ میں ڈسکس کر رہا ہوں، یہ ہم لکھیں گے کہ ہمارا ہبا جو ہے وہ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ اندر میعاد ہے، یعنی یا تو وہ 6 سال کے اندر ہے یا پھر جو ہی ہمارے علم میں آیا اس کے فوری بعد ہم یہ دعویٰ دائر کر رہے ہیں تو یہ ہم اندر میعاد دعویٰ دائر کر رہے ہیں۔ یہ سارے وہ موقف ہیں جو مدعی نے اپنے دعویٰ میں لینے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ مدعا علیہ اس حوالے سے کون سے اپنے دفاع لے گا جس کی بنیاد کے اوپر وہ مدعی کے دعویٰ کو خارج کروانے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 1 وہ کہے گا کہ ہبا جناب جائز ہے، قانونی ہے اور تمام قانونی لوازمات اس میں پورے کیے گئے ہیں۔ اب ہبا کے لوازمات کے حوالے سے جو آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے یہ 3 ریکوائرمنٹس ہیں۔ تینوں ریکوائرمنٹس کو وہ کہے گا کہ جناب اس میں ہم نے آفر ہوئی ان گواہان کے سامنے اور میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر جناب پوزیشن میرے ہینڈ اوور کر دیا گیا، تو تینوں ریکوائرمنٹس بھی اس میں پوری ہو گئی۔ نمبر 3 پر وہ کہے گا جناب اس میں جو ہے فراڈ، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس میں فراڈ مدعی نے ارج کیا ہے کہ فراڈ ہے تو فراڈ کی تفصیل وہ تحریر کرے گا کہ اس کے اندر فراڈ کی تفصیل نہیں دی گئی۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے فراڈ کیا یعنی مدعا نے فراڈ کیا، دین اس سے تحریر کرنا چاہیے کہ وہ موڈ آف فراڈ کیا تھا، میں نے کیسے فراڈ کر لیا۔ تو فراڈ کی اگر تفصیل موجود نہ ہے تو اس بنیاد پر بھی دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ اب جناب اگر دعویٰ ٹائم بارڈ ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے میں نے کہا کہ 6 سال کا ٹائم ہے، پھر اگر آپ کو جناب 10 سال 12 سال 15 سال بھی گزر گئے لیکن جب آپ کو علم میں آیا اس کے بعد بھی آپ کو ٹائم آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اگر آپ اس لمیٹیشن سے بھی باہر چلے جاتے ہیں دین جو ہے پھر وہ آپ اس بنیاد کے اوپر ٹائم بارڈ کی بنیاد پہ آپ کا دعویٰ خارج ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ کہ جناب دعویٰ دائر کر دیا گیا اس میں موڈ آف فراڈ بھی نہیں لکھا اور اس میں رپٹ روز نامچہ جو ہے اس کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا، دین بھی آپ دعویٰ کو خارج کروا سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر والد فریقین نے آزاد مرضی سے اور باقاعدگی ہوش و حواس جو ہے وہ مدعا کو اپنی پراپرٹی ہبا کی تھی، یعنی وہ آزاد مرضی تھی، باقاعدگی میں ہوش و حواس کے ساتھ اس نے کیا، وہ بوڑھا بھی نہیں تھا، وہ سمجھ سکتا تھا، وہ اچھے طریقے سے اپنا نفع اور نقصان سمجھنے کے لیے وہ قادر تھا اور اس قدرت کو رکھتے ہوئے اس نے جو ہے آزاد مرضی سے یہ ہبا کیا، یہ بھی جناب وہ تحریر کرے گا۔ اب اس میں آخری نقطہ جو ہے وہ کہے گا کہ جناب اس کی صحت بھی اچھی تھی، یعنی جو نقطہ مدعی نے لیا تھا مرض الموت کا کہ وہ مرنے کے قریب تھا، اس وجہ سے جو اس کے ذریعے جو ہبا کروایا گیا اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ رائے سے نہیں کیا تھا، تو جناب اس میں وہ کہے گا کہ اس کی صحت اچھی تھی اور اچھی صحت کے ساتھ اس نے یہ جو زمین ہے وہ ہبا کے ذریعے مدعا کو منتقل کی۔ تو بہت ساری چیزیں ابھی بھی اس میں باقی ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ہر طرح سے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور جناب سبسکرائب کرنے کے ساتھ سبسکرائب کے ساتھ ایک بٹن موجود ہے، اگر وہ آپ پریس کریں گے تو میرے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مسکراتے رہیے، اللہ حافظ۔